أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صدق اللہ العظیم. میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، جو یوم جزا کا مالک ہے. اے اللہ، ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے ہم مدد طلب کرتے ہیں. اے اللہ، ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت فرما، ہم کو سیدھا راستہ دکھلا. یہ سورۃ الفاتحہ کی تفسیر کا سلسلہ ابھی چل رہا ہے. اس سے پہلے والی آیت تھی ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور اس کے بعد ہے اہدنا الصراط المستقیم. اے اللہ، ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، آپ ہی سے ہم مدد طلب کرتے ہیں. سوال یہ ہے کہ عبادت کس کو کہتے ہیں؟ اس سلسلے میں اس کے اور بھی ڈیفینیشن اور بھی اس کی تعریفات گزشتہ پیش کی گئی ہے. ایک اور تعریف عبادت کی ہمیں یاد رکھنا چاہیے تاکہ اپنی عبادتوں کے درمیان ہمارے لیے کوئی کرائٹیریا رہے کہ ہم عبادت کیا واقعی اسی نہج پر کر رہے ہیں جو مطلوب ہے، یا ہماری عبادت کا رخ کسی اور طرف جا رہا ہے. چنانچہ عبادت کہتے ہیں اس عمل کو جس میں 3 صفات ایک ساتھ جمع ہو: محبت، خوف، رجا. محبت ہو جس کی عبادت کی جا رہی ہے اس سے، خوف ہو اس ذات کا جس کی عبادت کر رہے ہیں، اور امید بھی اسی ذات سے لگی ہوئی ہو جس کی ہم عبادت کر رہے ہیں. معبود کی محبت بھی دل میں اتنی ہی ہو، معبود کا خوف بھی دل میں اتنا ہی ہو، اور معبود سے امید بھی دل میں اتنی ہی. اس کو کہتے ہیں عبادت. جس ذات کے اندر یہ تینوں چیزیں جمع ہوتی ہے وہی معبود بننے کے لائق ہے. اگر کوئی ذات ایسی ہے جس سے صرف خوف ہی خوف ہے، لوگ سانپ کی عبادت شروع کر دیتے ہیں اس لیے کہ اس سے خوف ہے. لوگ شیر کی عبادت شروع کر دیتے ہیں اس وجہ سے کہ اس سے خوف ہے. آگ کی عبادت کرتے ہیں اس لیے کہ اس سے خوف ہے. کوئی محبت نہیں ہے، کوئی امید نہیں ہے، تو وہ معبود بننے کے لائق بھی نہیں. لوگ گائے کی عبادت کرتے ہیں اس لیے کہ اس سے امید ہے کہ وہ دودھ دیتی ہے، فائدہ پہنچاتی ہے. درخت کی عبادت کرتے ہیں اس لیے کہ وہ سایہ دیتا ہے، اس سے کوئی امید لگی ہوئی ہے. جس ذات کے اندر یہ تینوں صفات ایک ساتھ جمع ہوں وہی ذات معبود بننے کے لائق ہے. اس کے علاوہ کوئی اور ذات معبود بننے کے لائق نہیں.
اور یہ تینوں کے تینوں صفات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں بدرجہ کمال بدرجہ اتم موجود ہے کہ وہ اتنا زیادہ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے کہ 70 ماؤں کی محبت بھی اس کے سامنے پھیکی پڑ جاتی ہے۔ اور وہی ذات اس قدر ڈرنے کے لائق ہے، یعنی ہمیں اس سے ڈرنا چاہیے کہ زمین و آسمان کی سب سے زیادہ ہیبتناک اور سخت ترین مخلوق بھی اس سے زیادہ ڈرنے کے قابل نہیں۔ جہنم اس کے ہاتھ میں ہے، سارے عالم کے لشکر اس کے ہاتھ میں ہیں، وہ جب چاہے پرندوں کو لشکر کے طور پر استعمال کر لے، وہ جب چاہے کرونا کے جراثیم کو وہ لشکر کے طور پر استعمال کر لے، جب چاہے زمین کو لشکر کے طور پر استعمال کر لے، جب چاہے پانی کو اور سمندر کو لشکر کے طور پر استعمال کر لے۔ اور ایسے ہی امید بھی جتنی اللہ کی ذات سے رکھی جا سکتی ہے، کسی اور کی ذات سے امید نہیں رکھی جا سکتی۔ اسی طرح ایک اور بات یہ ہے کہ عبادت کا کرائٹیریا کم، کیفا، اینا، کہاں سے یہ بات آئی ہے کہ عبادت کرنا ہے، اور کیسی عبادت کرنا ہے، اور کتنی عبادت کرنا ہے۔ جو بھی بات کہی جا رہی ہے اس کا ثبوت کہاں سے ہے؟ اگر وہ بات ثابت ہوتی ہے تو ہی عبادت ہے، قرآن و حدیث سے اس کا ثبوت نہیں ملتا ہے، وہ عبادت نہیں ہو سکتی۔ ایسے ہی جو عبادت ہوتی ہے تو اس کا طریقہ بتلایا جاتا ہے کہ کیسے عبادت ہوتی ہے، اسی طریقے پر کی جا سکتی ہے، اس کے علاوہ طریقے پر عبادت نہیں ہو سکتی۔ اور جتنی عبادت بتلائی جا رہی ہے اتنی ہی کی جا سکتی ہے۔ کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ روزے کا وقت اگرچہ کہ غروب آفتاب تک ہے مگر میں آدھی رات تک روزہ رکھ کر کے اس کے بعد افطار کروں گا، نہیں کہہ سکتا۔ زیادہ رکعات پڑھنے سے ثواب ہی تو ملے گا، اس وجہ سے میں فجر کی 4 پڑھوں گا، نہیں۔ کم، کتنی عبادت، کیفا، کیسے عبادت کرنا ہے، اور اینا، یہ چیز کہاں سے ثابت ہے، وہی عبادت ہے، اس کے علاوہ عبادت۔ بہرحال جب بندہ ہوتا ہے تو بندہ اللہ کے سامنے اس بات کا اقرار کرتا ہے، اے اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں۔ تو عبادت کے اندر یہ ساری چیزیں ملحوظ ہوتی ہے، تبھی وہ عبادت ہوتی ہے۔ اور آپ ہی مستعان ہیں، جو معبود ہو سکتا ہے وہی مدد کر سکتا ہے، اس وجہ سے اسی سے مدد چاہی جائے گی، اور عبادت بھی اسی وقت ہو سکتی ہے جبکہ اللہ کی مدد ہو۔ اگر مدد نہ ہو تو بندہ عبادت بھی نہیں کر سکتا، اس لیے ان دونوں کو جوڑ دیا گیا۔ آگے بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ صراط مستقیم کی ہدایت ہمیں عطا فرما، سیدھا راستہ دکھلا۔ یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سیدھا راستہ دکھلا، یہ وہ شخص بھی کہہ رہا ہے جو عام مسلمان ہیں اور اپنی نمازوں میں یہ دعا انبیاء علیہم السلام بھی کر رہے ہیں۔ انبیاء کو تو سیدھا راستہ دکھلا کر کے ہی دنیا میں بھیجا گیا تاکہ دوسروں کو سیدھا راستہ دکھلائیں۔ تو عام لوگ اگر یہ دعا مانگ رہے ہیں تو بات سمجھ میں آتی، لیکن یہی دعا اپنی نمازوں میں انبیاء بھی مانگ رہے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کے لیے ہمیں ہدایت کس کو کہتے ہیں اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ہدایت کے اصل معنی ہے محبت اور شفقت کے ساتھ منزل مقصود کی رہبری کر دینا، محبت اور شفقت کے ساتھ جو ڈیسٹینیشن ہے اس کو بتلا دینا کہ آپ کی منزل یہ ہے، اس کو کہتے ہیں ہدایت۔
اب یہ ہدایت کے مختلف مراتب ہیں۔ دیکھیے دنیا کے اندر بہت ساری چیزیں وہ ہیں جو جمادات و نباتات کی لائن سے ہیں، پتھر ہیں، درخت ہیں، اور ایسے ہی بہت سارے حیوانات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان کے لیے بھی ہدایت کا لفظ استعمال فرمایا، اعطیٰ کل شیء خلقہ ثم ہدیٰ۔ اللہ نے ہر چیز کو وجود بخشا، پھر انہیں اللہ نے ہدایت دی۔ تو اب ہر چیز کو سے مراد درخت ہے، پیڑ پودا ہے، جانور ہے، سب ہے، ان کو ہدایت دی۔ سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوى والذی قدر فہدی۔ اللہ نے پیدا کیا، ٹھیک ٹھیک پیدا کیا، اور اللہ نے ان سب کے لیے ایک خاص اندازہ قائم کیا اور انہیں ہدایت دی، فہدی، پھر انہیں ہدایت دی۔ تو بھئی یہ سب چیزوں کے لیے ہدایت کا لفظ استعمال ہو رہا ہے۔ تو اس سے مراد کیا ہے؟ دیکھیے بہت ساری چیزیں وہ ہیں جس کو اللہ نے پیدا کیا، اور پیدا کر کے ان کو ان کا ایک کام بتلا دیا کہ تمہارا کام یہ ہے۔ اب جو کام انہیں بتلا دیا گیا ہے، جس کام کے لیے انہیں پیدا کیا گیا ہے، وہ اپنے اس کام کے اندر لگے ہوئے ہیں، اور رتی برابر بھی ان کو دیے گئے کام سے وہ ہٹتے نہیں۔ اللہ نے سورج کو پیدا کیا اور اسے ذمہ داری دے دی کہ پوری دنیا کو روشن کرنے کا کام ہے تمہارا۔ اب وہ اس کا ایک ٹائم زون سیٹ ہے، وہ اپنے وقت پر نکلتا ہے، اپنے وقت پر غروب ہوتا ہے، اور اپنے مقصد کے اندر وہ لگا ہوا ہے۔ چاند کو اللہ نے ایک کام دے دیا۔ اللہ نے ہمارے جسم کے اندر کان کو سننے کا کام دیا ہے، اور ناک کو سونگھنے کا کام دیا ہے، آنکھ کو دیکھنے کا کام دیا۔ تو اب آنکھ سنتی نہیں ہے، کان دیکھتا نہیں ہے، جس کو جو کام دیا گیا ہے وہ اپنے کام کے اندر لگا ہوا ہے۔ تو آنکھ کو دیکھنے کا کام دینا، یہ آنکھ کو ہدایت ہے کہ تمہارا کام دیکھنا ہے، لہذا تم اس سے روگردانی نہیں کر سکتے ہو۔ کان کو سننے کا کام دینا، یہ دراصل اللہ کی جانب سے ہدایت ہے کہ تمہارا کام سننا ہے، تم کسی اور کام کی طرف متوجہ نہیں ہو سکتے۔ تو ایک تو ہدایت یہ ہے، اس کے اندر وہ ساری چیزیں داخل ہے جس میں کوئی شعور اور عقل نہیں ہے۔ درخت ہے، وہ اپنے کام میں لگا ہوا، اس کے اندر شعور اور عقل نہیں ہے، لیکن اپنے کام کے اندر لگا ہوا ہے۔ اور پتھر ہے، وہ اپنے کام کے اندر لگا ہوا ہے۔ دنیا کی ہر چیز اپنے کام کے اندر لگی ہوئی ہے۔ ہدایت کا سب سے ادنا درجہ یہ ہے۔ ہدایت کا دوسرا درجہ وہ ہے کہ اللہ نے انسانوں کو راستہ بتلایا ہے کہ دیکھو تم دنیا میں آ کر کے اس راستے پر بھی چل سکتے ہو، اس راستے پر بھی چل سکتے ہو۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے دونوں راستے دکھلا دیے، تم جس راستے پر چاہو چل سکتے ہو، لیکن یہ راستہ تمہیں جنت میں لے جائے گا اور یہ راستہ تمہیں جہنم میں لے جائے گا۔ یہ صراط مستقیم ہے اور یہ جہنم میں لے جانے والا راستہ ہے۔ یہ دونوں کی رہبری، رہنمائی اللہ نے قرآن پاک کے ذریعے سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ کے ذریعے سے، اور ایسے ہی خود انبیاء اور اولیاء، فقہاء، مفسرین، محدثین، ان سب کے ذریعے سے یہ صاف صاف رہبری کی جا چکی ہے۔ یہ ہدایت کا دوسرا درجہ ہے کہ جس کے ذریعے سے آدمی کو جنت یا جہنم کا پتہ چلتا ہے، اور اسے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مجھے کس راستے پر چلنا چاہیے۔ یہاں رک کر کے ایک سوال ذہن میں آتا ہے، وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص غلط راستے پر چل رہا ہو تو غلط راستے پر چلنے والے کو بھی
چلنے دیا جا رہا ہے اور اسے بھی ساری سہولتیں مل رہی ہے، وہ بھی زندگی کے مزے اڑا رہا ہے، اور جو شخص صحیح راستے پر چل رہا ہے وہ بھی اپنی زندگی کے مزے اڑا رہا ہے۔ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى۔ آگے ہے وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى۔ جو صحیح راستے پر چلتا رہے گا اس کو صحیح راستے کی آسانیاں ہم دیتے رہیں گے، اور جو غلط راستے پر چلتا رہے گا جس کو عسرا کہتے ہیں، عسر کے معنی دشواری، دشوار گزار گھاٹی، جو غلط اور دشوار راستے پر چلتا رہے گا اس کو بھی اس راستے کی سہولتیں ہم دیتے رہیں گے۔ اس کو اس مثال سے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہمیں ممبئی جانا ہے اور ہم نکل گئے بنگلور کے راستے پر، تو سمت تو بالکل الگ ہے، بنگلور ایک سمت پہ ہے اور ممبئی دوسری سمت پر ہے، بالکل الگ الگ سمت ہے۔ لیکن جو شخص جس کا ڈیسٹینیشن اصلاً ممبئی تھا وہ بنگلور کے راستے پر چل رہا ہے، تو سیدھی سی بات یہ ہے کہ یہ گم راہ ہے، یعنی اس نے اپنے راستے کو گم کر دیا، وہ اپنا راستہ بھٹک گیا، یہ تو طے ہے۔ لیکن راستہ چلنے کی جو سہولتیں ہیں، مثلاً روڈ ہے، راستے میں مساجد ہے، ضروریات سے فارغ ہونے کا انتظام ہے، ایسے ہی ہوٹل وغیرہ ہے، وہ آپ کو جس طرح صحیح راستے یعنی ممبئی کے راستے پر یہ سب سہولتیں ملے گی، ایسے یہ ساری سہولتیں آپ کو بنگلور کے راستے پر بھی ملے گی۔ تو راستہ چلنے کے دوران جن سہولتوں کی ضرورت ہے وہ سہولتیں آپ کو وہاں بھی ملے گی، وہ سہولتیں آپ کو یہاں بھی ملے گی۔ لہٰذا راستہ چلنے کے دوران ملنے والی سہولتوں سے یہ دھوکہ نہیں کھانا چاہیے کہ ہم صحیح راستے پر چل رہے ہیں، چونکہ یہ دھوکہ بہت سارے لوگوں کو لگا ہوا رہتا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم گمراہ ہوتے، ہم غلط ہوتے، تو ہم کو یہ سب سکون، آرام اور دنیا کے عیش و عشرت کا موقع کیوں مل رہا ہے؟ بھئی یہ تو ایک دنیا کو کہا گیا ہے کہ یہ تو ایک مسافر خانہ ہے، ایک راستے کی جگہ ہے۔ کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، کہ دنیا میں ایسے رہو جیسے کہ تم ایک راہ چلنے والے ہو۔ تو یہ دنیا تو ایک راستہ ہے، اس راستے سے ہمیں جنت تک پہنچنا ہے۔ اگر کوئی شخص اس دنیا میں آ کر کے غلط راستہ اختیار کر کے جہنم کی طرف جا رہا ہو تو راستے کی جو سہولتیں ہیں وہ سہولتیں تو سب کو ملتی رہے گی۔ یہ راستوں کی سہولتوں کا ملنا کسی کے صحیح یا غلط ہونے کی نشاندہی نہیں کرتے، بلکہ سہولتیں تو دونوں کو ملے گی۔ یہ قرآن اور حدیث بتلاتی ہے کہ صحیح راستہ کیا ہے اور غلط راستہ کیا ہے، اس لیے یہ دھوکے میں نہیں آنا چاہیے۔ تو سب سے ادنا ترین درجہ ہدایت کا وہ اللہ نے تمام مخلوقات کو دیا ہے، اعطا کل شیء خلقہ ثم ہدا، کہ ہر چیز کو، ہر مخلوق کو بتلا دیا گیا کہ ان کا کام کیا ہے۔ دوسرے ہدایت کا دوسرا درجہ وہ انسانوں کے ساتھ ہے کہ اللہ نے انسانوں کو عقل دی، اللہ نے انسانوں کو شعور دیا، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی، اور دونوں راستے دکھلا دیے، ہدایت کا اور گمراہی کا، جنت کا اور جہنم کا، اور اس کے بعد چھوڑ دیا کہ تمہاری مرضی، تم جس راستے پر چلنا چاہو چلو۔ یہاں انسان ہدایت کی دعا مانگتا ہے، اے اللہ مجھے سیدھے راستے کی ہدایت دیجیے۔ اب یہ تیسرا سوال جو پیدا ہوتا ہے کہ انبیاء علیہم السلام تو ہدایت یافتہ ہیں، تو پھر ہدایت کی دعا کیوں مانگ رہے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہدایت کا ایک تیسرا درجہ ہے جو اولیاء اور متقین اور صلحاء کو دیا جاتا ہے، جس کو ہم دوسرے الفاظ میں توفیق کہتے ہیں۔ توفیق، اس کی کوئی انتہا نہیں کہ وہ نبی ہو کہ ولی ہو، وہ کتنے ہی اونچے درجے پر فائز ہو، لیکن وہ
مختلف امور میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے اور آگے بڑھنے کی توفیق مانگتا رہتا ہے، کیونکہ اللہ سے قریب ہونے کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ قرب الہی کا کوئی انتہا نہیں ہے کہ بندہ اللہ سے قریب ہوتے 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 اتنا قریب ہو جائے کہ پھر اس کے آگے کوئی درجہ نہ ہو، ایسا کوئی مرتبہ نہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ لامحدود، اس وجہ سے قرب الہی کے مراتب بھی لامحدود ہیں۔ اس لیے اب یہ لامحدود مراتب بندہ خواہ وہ ولی ہو کہ نبی ہو، وہ ہر مرتبہ اللہ سے توفیق مانگتا رہتا ہے، اور ہدایت کے تیسرے معنی توفیق کے آتے ہیں۔ لہٰذا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اے اللہ سیدھے راستے پر چلتے رہنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ لہٰذا جن کو سیدھا راستہ نہیں ملا وہ سیدھے راستے کی دعا مانگتے ہیں، اور جو سیدھے راستے پر ہیں وہ اس پر قائم رہنے اور قرب الہی کے سلسلے میں اللہ سے توفیق مانگتے رہتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان